بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اگلا پہلو غزوہ احد۔ غزوہ احد کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قریش جو سردار غزوہ بدر میں بچ نکلے تو انہوں نے بدر کے اپنے مقتولین کا انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ طے پایا کہ ابو سفیان کی سربراہی میں جو تجارتی قافلہ واپس آیا ہے اس کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے ایک طاقتور فوج تیار کرنے میں صرف کیا جائے۔ اس کی ساری مالیت جنگی ساز و سامان میں اور لشکر کی تیاری میں استعمال ہو۔ قریش کے تمام لوگ اس پہ رضامند ہو گئے۔ ان کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے، جیسے احابیش کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی تعداد میں عورتوں کو بھی فوج میں شامل کر لیا تاکہ جب مسلمان حملہ آور ہوں تو مردوں کو فرار ہونے سے روکیں۔ جب وہ لوگ مکہ سے نکلے تو ان جنگ بازوں کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ چاہے تو مکہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں، چاہے مدینہ میں ٹھہر ہی کر ان کا مقابلے کا انتظار کریں۔ اگر وہ لوگ مدینہ پر حملہ کریں تب ان سے جنگ کریں۔ مسلمانوں میں بعض بزرگوں کی رائے مدینہ سے باہر نکلنے کی نہیں تھی، عبداللہ ابن ابی کی بھی یہی رائے تھی، لیکن بہت سارے صحابہ جو غزوہ بدر میں جنہیں شرکت کا شرف اور سعادت نہیں ملی تھی مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کی چاہت اور خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمیں باہر نکل کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم ڈر گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ برابر اپنی رائے پر اصرار کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ رضامند ہو گئے۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، زرہ پہنی، ہتھیار سنبھالے۔ اب جن حضرات نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے پہ اصرار کیا تھا، انہیں تھوڑا احساس ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام محض ان کے اصرار کی وجہ سے خلاف مرضی نکلنے پہ تیار ہوئی ہیں۔ اس پر انہیں ندامت ہوئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو ان حضرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو خلاف مرضی نکلنے پہ مجبور کیا ہے، ہمیں اس کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ کی مرضی اور چاہت یہی ہے کہ ہم شہر ہی میں رک جائیں تو ایسا ہی کیجئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کو مناسب نہیں کہ ہتھیار پہن کر جنگ سے پہلے انہیں اتار دے۔ اب یہ ہتھیار نہیں اتر سکتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ اتوار کا دن تھا، شوال کی 7 تاریخ تھی اور آپ کی ہجرت کو 32 مہینے گزر چکے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ مدینہ اور احد کے درمیان پہنچے تو عبداللہ ابن ابی نے ایک تہائی فوج کے ساتھ، جن میں عام طور پر اس کے پیروکار اور حمایتی تھے، پسپائی اختیار کر لی اور یہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رائے نہیں مانی اور بچوں اور بے حیثیت لوگوں کی رائے قبول کر لی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ یہ کلمات تھے اس منافق کے۔ حضرت عبداللہ ابن حرام ان لوگوں کے پیچھے پیچھے گئے اور انہیں اللہ کی قسم دلائی کہ اپنے نبی کا ساتھ نہ چھوڑیں، لیکن ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ ان کے سردار نے کہا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جنگ ہو کر رہے گی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایت نقل کی ہے کہ ان کے ساتھ چھوڑ دینے والوں میں بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا
کہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے جنگ کریں گے، اور بعضوں نے کہا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس پر یہ آیت اتری فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہتدوا من اضل اللہ، یہ تمہیں کیا ہوگا کہ منافقین کے بارے میں تمہاری رائے دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کے بدولت اللہ نے انہیں الٹا پھیر دیا۔ بعض صحابہ نے یہ تجویز رکھی کہ اس موقع پہ یہود سے مدد لینی چاہیے، اس لیے کہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ وقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اہل شرک کے خلاف اہل شرک سے مدد نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ احد کے گھاٹے میں مورچہ بندی کی، اور ان کی تعداد 700 سے متجاوز نہ تھی۔ آپ نے ان کی پشت احد کی جانب اور چہرہ مدینہ کی جانب رکھا، اور پہاڑ پر مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا، اور ان کے سردار حضرت عبداللہ ابن جبیر مقرر فرمایا، اور انہیں تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یہاں تمہیں متعین کیا گیا ہے، یہیں ڈٹے رہنا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر تم دیکھو کہ ہماری فتح ہو گئی تو پھر بھی ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا، اور اگر دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی اور ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تب بھی ہماری مدد کے لیے یہاں سے نہ ہٹنا۔ بڑی تاکید فرمائی اللہ کے نبی نے۔ رافع ابن خطیج، سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے اصرار کیا کہ وہ نبی کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتے، اور ان کی عمر 15 سال تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کم عمر ہونے کی بنا پر انہیں واپس کر دیا۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول رافع تو تیر انداز ہے، آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ سمرہ بن جندب کو معلوم ہوا تو وہ بھی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ کی قسم میں رافع کو بچھاڑ سکتا ہوں۔ آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی، پھر آپ نے ان دونوں بچوں کو اجازت دے دی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے، عرض کیا میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار انہیں عنایت کی، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سرخ رومال نکال کر سر پر باندھا۔ یہ آپ ایس وقت کیا کرتے تھے جب زندگی کے آخری لمحے تک لڑنے کا آپ ارادہ ظاہر فرماتے تھے، یہ آپ کا طرز عمل ہوتا۔ پھر صفوں کے درمیان اکڑ کر چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے، لیکن اس موقع پر پسند ہے۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا، اور اس جنگ میں مشرکین کے دائیں دستے کی قیادت خالد بن ولید اور بائیں دستے کی قیادت اکرمہ بن ابی جہل کر رہے تھے۔ اب تک یہ دونوں حضرات انہیں اسلام کی سعادت اب تک نہیں ملی تھی۔ جنگ بھڑک اٹھی، مسلمان مشرکوں کو بے تھکان قتل کرنے لگے، اور مقابلے میں آنے کی آواز دے رہے لڑنے والوں میں ابو دجانہ، حمزہ بن عبد المطلب، حضرت مصعب بن عمیر آگے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ مشرکین شکست کھا کے بھاگنے لگے، اور پلٹ کر کچھ دیکھنے کی بھی روادار نہ تھے۔ ان کی عورتیں انہیں برا بھلا کہتی، بد دعائیں دے رہی تھی۔ مسلمان ان کا پیچھا کر کے انہیں قتل کرنے، مال غنیمت لوٹنے لگے۔ پہاڑ پر جو تیر انداز متعین تھے ان کے درمیان وہاں ہٹنے کے سلسلے میں اختلاف ہوا۔ ان میں سے پیشتر یہ سوچ کر کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے وہاں سے اتر گئے،
اور دوسرے صحابہ کے ساتھ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، لیکن ان کے سردار حضرت عبداللہ ابن جمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہیں جمے رہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہیں رہنے کا حکم دیا تھا، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ خالد بن ولید نے دیکھا پہاڑ کا وہ درہ خالی ہے اور وہاں بس چند لوگ رہ گئے ہیں، تو اپنے شاہ سوار دستے کے ساتھ پلٹ آئے، پیچھے سے اکرمہ بھی آ گئے، اور ان لوگوں نے باقی رہ جانے والے تیر اندازوں پہ حملہ کر دیا، انہیں اور ان کے سردار کو شہید کر دیا، اور مسلمانوں پر ان کے عقب سے حملہ کر دیا، پیچھے سے۔ اس اچانک صورتحال پر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور ان کے دلوں پر رعب طاری ہو گیا، وہ بغیر پہچانے اندھا دھند دائیں بائیں ہونے لگے۔ مشرکوں نے مسلمانوں کو زبردست جانی نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، اور آپ کو بھی کئی پتھر لگے، جس سے آپ کا ایک پہلو میں چوٹیں آئیں، آپ کا دانت رباعیہ کچلے کے برابر کا دانت ٹوٹ گیا، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چہرے کے خون پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، وہ قوم کیوں فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا، حالانکہ وہ انہیں ان کی رب کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آ کر دیکھا چہرہ مبارک سے خون جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پانی ڈال رہے تھے، فاطمہ دھو رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خون نہیں تھم رہا تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر اس کی راکھ زخم پر رکھ دی، جس سے خون کا بہنا فوراً بند ہو گیا۔ اسی اثنا میں لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور اس افواہ سے بعض مسلمانوں کے دلوں پر شدید دہشت بدحواسی چھا گئی۔ کمزور ایمان کے لوگ کہنے لگے، اب لڑ کر کیا کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں کے یہ بدحواسی دیکھ کر انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تمہارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ پھر بعد منافقین اور کمزور ایمان والے مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے میں برات ظاہر کرتا ہوں اور تجھ سے معذرت خواہ ہوں۔ پھر اپنی تلوار کے ساتھ مشرکین پر ٹوٹ پڑے، لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس نازک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو صحابہ تھے، ان کی جانب سے قربانی اور جان نثاری کے بڑے دل اویز مناظر دیکھنے میں آئے۔ ایسی جان نثاری، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کر دی، اور ان میں سے بیشتر لوگ شہید ہو گئے۔ ایک روایت ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمان شکست کھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے منتشر ہو گئے تو اس وقت حضرت ابو طلحہ جو آپ کی خدمت میں موجود تھے، انہوں نے چمڑے کے ایک ڈھال سے آپ پر اوٹ کر رکھی تھی۔ حضرت ابو طلحہ ماہر تھے تیر انداز کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی گردن اٹھا کر دشمن فوج کی طرف دیکھتے تو عرض کرتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ کوئی تیر ادھر سے آ کر آپ کو لگ جائے، اس کے لیے میرا سینہ حاضر ہے۔ حضرت ابو دجانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے ہوئے تھے، ڈھال بنے ہوئی تھے، اور جو تیر ادھر سے آتے وہ ان کی پیٹھ پہ لگتے، اور وہ استقامت کے ساتھ آپ کے لیے ڈھال بنی ہوئی تھی اور تیر اپنی پشت پہ کھا رہے تھے۔ زیاد بن سکن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈھال بنی ہوئی تھے، اور ان کے ساتھ 5 دیگر صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت عمار ابن یزید بن سکن نے جان اللہ کے حوالے کر دی، وہ زخموں سے چور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا کر لائے، انہوں نے آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا، اور اسی حال میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ نصیب کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، کہاں روح نکلتی ہے، کس پر قربان ہو رہے ہیں۔ پھر دونوں طرف سے لوگوں نے جنگ روک دی، مشرکین واپسی کے ارادے سے ایک طرف سمٹ گئے اور فتح کے نشے سے چور تھے، دوسری طرف مسلمان اپنے مقتولین کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ ان میں حضرت حمزہ عبد المطلب
حضرت یمان، حضرت انس بن نضر، حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر بہت سارے صحابہ تھے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی شہادت آپ اپنے چچا کی شہادت سے بہت دل گرفتہ ہوئے۔ ان کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، پیٹ چیر کر دیا گیا تھا، ناک کاٹ دی گئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو مقتولین کو، دو شہیدوں کو ایک کپڑے میں لپیٹتے پھر دریافت فرماتے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ جس کی نشاندہی ہوتی تو قبر میں اتارنے میں اسے اتارتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں قیامت کے ان سب کا گواہ رہوں گا۔ پھر آپ نے ان سب کو جوں کا توں دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، نہ انہیں غسل دیا گیا۔ یہود اور منافقین مسلمانوں کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی مسلمانوں سے کہنے لگے اگر تم لوگ ہماری مانتے تو تم میں سے ایک شخص بھی قتل نہ ہوتا، اور ان سے سوال کرنے لگے تمہیں یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح حاصل ہو کر رہے گی، پھر اس جنگ میں شکست کا منہ تمہیں کیوں دیکھنا پڑا؟ اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں جن میں یہود اور منافقین کی شرانگیز باتوں پر تبصرہ کیا گیا تھا، اور جو کچھ غزوہ احد میں پیش آیا اس کی حکمت بیان کی گئی تھی۔ ان میں سے چند آیات کا ترجمہ عرض کر دیتے ہیں کہ پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا متعین کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بنو گے۔ اے نبی یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کریں؟ بے شک اگر تم صبر کرو، خدا سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرو، تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والے اور بڑے دانا اور بینا ہیں، اور یہ مدد تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کو ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسا ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کر دیں چاہے سزا دیں، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور جس کو چاہیں بخش دیں جس کو چاہیں عذاب دیں، وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ اللہ کے کلام میں غزوہ بدر کی ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت تمہیں چوٹ لگی ہے اور اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی حق سچ کی گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوپی کو کافروں سے الگ کرنا چاہتا ہے، منافقین سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھ کر رکھا ہے کہ جنت یوں ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جان دینے والے
اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہیں گے وہ اللہ انہیں جزا دے گا۔ اللہ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا۔ یہ غزوہ بدر، غزوہ احد کا ابتدائی مرحلہ ہے کہ اللہ نے جو تم سے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، یہ دوسرا مرحلہ، اور جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس میں تم محبت میں تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ اس لیے تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے، کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے کافروں کے مقابلے میں تمہیں پاسپا کر دیا اور تم آزمائش میں آ گئے۔ حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت فرماتے ہیں۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، میدان احد کی بات ہے، نقشہ دکھا رہے ہیں اللہ میاں اپنے کلام میں، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور وہ رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم رنج پر رنج تمہیں دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پہ نازل ہو اس پہ ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسے اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ میدان احد میں اتنا سکون، اتنا اطمینان کہ نیند آنے لگ گئی، اونگ آنے لگی۔ تلواروں کے سائے کے نیچے اونگ کا آ جانا، بتائیے ان کے دلوں میں اللہ نے کیا سکون اتارا ہوگا، کیا اطمینان انہیں دیا ہوگا۔ مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کی جاہلانہ گمان کرنے لگا، جو سراسر خلاف حق تھے، منافقین۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، یعنی ہماری رائے تو مانی نہیں، اس قسم کی باتیں کرتے۔ پھر تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ اللہ بڑے درگزر کرنے والے، بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو۔ جن کے عزیز و اقارب اب اگر سفر پہ جاتے ہیں، جنگ میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کے ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ سارا ایک نقشہ ہے غزوہ احد کا جو سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ غرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے اتوار کے دن واپس ہوئے شام کو، اور رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ مدینہ میں گزاری۔ مسلمانوں نے اپنے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ اگلے دن صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا پیچھا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ صرف وہی نکلیں جو کل جنگ میں شریک تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا منگوایا، اور اس سے حالت میں بندھا ہوا تھا، ابھی اسے کھولا بھی نہ تھا، اور اسے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا۔ مسلمان اس حالت میں نکلے، کوئی زخمی، کوئی کمزور، کوئی زخم خوردہ۔ انہوں نے مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد نامی ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں انہوں نے خوب آگ جلائی، بہت دور سے دکھائی دیتی تھی۔
اس سے ان کی بہت بڑی تعداد کا وہم ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر حمراء الاسد میں اکٹھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی فوج کے پاس سے معبد خزائی کا گزر ہوا، یہ اس وقت مشرک تھے، پھر وہاں سے آگے بڑھ کر وہ مشرکوں کے پاس سے گزرے، اور اس وقت وہ لوگ جنگ احد میں حاصل ہونی فتح کے جشن میں خوشی اور مسرت کی شادیانے بجا رہے تھے اور رنگ اور مستی میں تھے، اور بعد لوگ یہ رائے پیش کر رہے تھے کہ مدینہ واپس جا کر مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے۔ ہم یہ ادھوری جنگ چھوڑ کے کیوں آئے اور ادھوری فتح چھوڑ کر کیوں آئے؟ صفوان ابن امیہ انہیں ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ ابو سفیان نے معبد کو دیکھا تو دریافت کیا، معبد کیا خبر لائے ہو؟ تو مسلمانوں کے پاس سے گزر کے آئے ہو، کیا خبر لائے ہو؟ اس نے جواب دیا، تمہارا برا ہو، محمد تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارا پیچھا کرنے کے مقصد سے نکلے ہیں، اور ان کے ساتھ اتنی بڑی فوج ہے جتنی بڑی میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ تمہارے خلاف ان کا خون کھول رہا ہے، اور تم پر انہیں اتنا تیش اور غصہ ہے جتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس طرح اللہ نے مشرکوں کے دلوں میں مسلمانوں کا زبردست رعب ڈال دیا، اور وہ جلدی جلدی سامان سمیٹ کر مکہ روانہ ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حمراء الاسد میں 3 دن پیر، منگل، بدھ قیام فرمایا اور پھر مدینہ لوٹ آئے۔ اس عہد کے اس واقعے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس حصے میں امت کے لیے بہت سی روشن ہدایات موجود ہیں۔ اور یہ ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے ان ہدایات کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس صورت میں یہ غزوہ پیش آیا، اس میں حکمت یہ تھی کہ اس سے ایک عملی زندگی، ایک زندگی کا ایسا نقشہ سامنے آ جائے کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے انہیں ایک ہدایت ملے کہ دشمن کے ساتھ اپنے مارکوں میں کس طرح فتح اور نصرت حاصل کی جا سکتی ہے، اور کس طرح شکست اور عزیمت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ تو بہت ساری ہدایات ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس مرحلے سے نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات مشورے کی اہمیت اور اس کے حدود۔ یہ بہت بنیادی اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قابل مشورہ چیزوں میں، لائق تحقیق معاملے میں اپنے آپ کو مشورے کا پابند کیا، اور آپ نے مشورے کا اہتمام کیا۔ لیکن اس موقع پہ مشورہ اور غزوہ بدر سے ذرا جو مشورہ آپ نے کیا تھا غزوہ بدر سے پہلے، ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جن صحابہ نے مدینہ سے باہر نکل کر دشمن سے مقابلے کرنے کی تجویز دی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا پہننے اور جنگ کے لیے تیار ہونے کے بعد ان کی تجویز کی تائید میں پھر رجوع نہیں فرمایا، باوجود کہ وہ لوگ اپنی رائے پر شرمندہ ہوئے، اور اس پر انہوں نے آمادگی بھی ظاہر کی کہ اگر آپ کی مدینہ میں ٹھہرنے کی رائے ہے تو ہم بھی اس پر آمادہ ہیں، لیکن آپ اس کے لیے تیار نہ تھے۔ پھر شاید اس میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ نبی کے جنگ کے لیے تیار ہونے کے بعد یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پہ مستقل مزاجی اور عزیمت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مستقل مزاجی اور عزیمت کا اظہار ان الفاظ سے کیا کہ نبی جب زرہ پہن لیتا ہے پھر جنگ سے پہلے اسے نہیں اتارتا۔ اس لیے کہ اگر اس سے پہلے مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو کر آنے کے بعد اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ مدینہ میں ٹھہر جاتے اور زرہ اتار دیتے، ایک صورتحال یوں ہوتی کہ ایک کمزوری ظاہر ہوتی، ایک اضطراب کی کیفیت نظر آتی، اور یہ چیز اکثر خوف اور بے جا احتیاط کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا جواب ایسے جملے سے دیا جس میں پختہ عزم، مستقل مزاجی اور عزیمت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی شور و شغب اور ایک دوسرے کی ملامت کی طرف توجہ دیے بغیر ارشاد فرمایا کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہتھیار پہن کر جنگ سے پہلے انہیں اتار دیں۔ دوسری چیز ہمیں اس غزوے میں یہ نظر آئی کہ منافقین کا ایک نمایاں کردار نظر آیا، اور کیوں نہ ہوتا، یہ غزوہ متعدد حکمتوں اور مصالح پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ اہل ایمان کو منافقین سے چھانٹ کر الگ کر دیا جائے اور واضح ہو جائے کہ منافقین کس صف میں کھڑے ہیں اور ایمان والے کس صف میں کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ انہیں الگ الگ کر دیا جائے، اور اس کے پس پردہ بہت فوائد تھے جو بعد میں مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے تو کس طرح عبداللہ ابن ابی نے اپنے 300 حمایتیوں کے ہمراہ ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ بظاہر اس نے یہ بتائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجربہ کار نوجوانوں کی رائے قبول کر لی، اور ہم جیسے بزرگوں اور عقل مندوں کی رائے کی طرف بالکل توجہ نہیں دی، لیکن حقیقت میں اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جنگ میں شریک ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو جنگ کے خطرات اور اس کے برے انجام سے دوچار کرنا وہ اس کے حق میں نہیں تھے۔ اور یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ منافقین کی سب سے نمایاں علامت یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے بدولت جتنے فائدے ممکن ہوں وہ تو حاصل کریں، لیکن اس کی وجہ سے انہیں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنے پڑے۔ یعنی مسلمان اسلام کے نام سے مفادات تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کے خاطر مفادات کی قربانی یہ ان کی مزاج میں نہیں۔ منافق کی پوری زندگی اپنے مفادات کے گرد گھومتی ہے، وہی اس کا سب سے بڑا مذہب ہے ہر دور میں۔ بدقسمتی ہے اسلامی دنیا میں بہت سارے لوگ مسلمانوں کی اکثریت سے مفادات حاصل کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت اور اسلام کی عظمت اور اسلام کے سچی وفاداری ان کے دل اس سے خالی ہے۔ تو منافقین کے سب سے نمایاں صفت یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی بدولت انہیں فوائد تو حاصل ہوں، مفادات کی حفاظت تو ہو، لیکن اس کی وجہ سے انہیں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اسلام پر انہیں قائم رہنے میں دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز محرک بنتی ہے۔ وہ اسلام کا جو نام لیتے ہیں اس کی بنیادی محرک دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس کے ذریعے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وہ مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اسلام کا نام لیتے ہیں۔ پھر یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ غیر مسلموں سے مدد لینے کا حکم، تو اس میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مشرک سے مدد نہیں لینی، اور غزوہ حنین کے موقع پہ صفوان ابن امیہ کی مدد قبول کی تھی، تو یہ معاملہ حکمت عملی کے دائرے میں ہے۔ جیسے جیسے حکمت عملی ہو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی اجازت ہے۔ پھر اس غزوے میں ہمیں ایک یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد اور شوق شہادت کا راز کیا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پہ سمرہ ابن جندب، رافع بن خطیج کا واقعہ قابل غور ہے کہ دونوں بچے تھے اور ان کی عمر 15 سال سے بھی اب تک متجاوز نہ تھی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے اور قسمیں دے دے کر جنگ میں شریک ہونے کی آپ سے درخواست کر رہے۔ کیسی جنگ؟ ایسی جنگ جس میں موت کو گلے لگانا پڑتا ہے، جس میں دونوں فریقوں کے درمیان کوئی برابری نہیں۔ ایک طرف مسلمان تھے جن کی تعداد 700 سے زیادہ نہیں تھی، اور دوسری طرف مشرکین جن کی تعداد 3000 سے اوپر، اور وہ بھی سامان جنگ سے لیس، پوری عسکری ساز و سامان کے ساتھ۔ واقعی کتنی عجیب بات ہے، بعض لوگ جو مسلمانوں پر فکری
اور نظریاتی حملہ آور ہیں جو اس قسم کا منظر دیکھتے ہیں تو ان کا تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ عرب ایک ایسی قوم تھے جو ہمیشہ جنگوں میں کے سائے میں پروان چڑھے تھے، ان کے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی، ان کے لیے بوڑھے جوان بچے ان کے لیے جنگ ایک معمولی سی بات تھی، اس لیے وہ اس سے خوف محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا تبصرہ ہوتا ہے جو دین اسلام پر نظریاتی اور فکری طور پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ تجزیہ کرنے والے یہ بات کہتے ہوئے عجیب و غریب اصرار کے ساتھ اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ اس موقع پہ عبداللہ ابن ابی بھی تو تھا، وہ بھی تو عرب تھا، اس نے راہ فرار کیوں اختیار کی، وہ میدان سے کیوں بھاگا؟ اور کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے مدینہ کے سائے میں رہنا پسند کیا اور موسم کی گرمی کو بہانہ بنایا کہ گرمی میں نہ نکلو۔ تو نہ جانے اس حقیقت سے یہ لوگ کیوں نظریں چراتے۔ سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس جانثاری کے پیچھے اور اس شوق شہادت کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ عظیم ایمان ہے جو دلوں میں راسخ ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت آ گئی تھی۔ جہاں بھی ایمان ہوگا اور جہاں بھی یہ محبت ہوگی وہاں آپ کو ایسے بہادری کے مظاہرے نظر آئیں گے، اور جہاں ایمان کمزور ہوگا یا دل میں محبت کا جذبہ سرد ہو چکا ہوگا وہاں پاسپائی نظر آئے گی، وہاں بہادری کے بجائے سستی، نامردی، جسے کہیں کہ نامردی سے سستی اور کاہلی نظر آئے گی، وہاں میدانوں سے فرار اور مختلف قسم کے بہانوں سے میدان سے فرار اختیار کرنے کے ہیلے نظر آئیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کو لے کے جانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کا شوق اور شوق شہادت، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ ایمان ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے صفوں کو ترتیب دینا اور ان فوجی دستوں کو منظم کرنا اور تیر اندازوں کو ایک خاص جگہ پہ کھڑا کرنا، تو یہ بھی اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کے بدولت اس فن کے اندر ایک نمایاں صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی تھی۔ اور یہ سب آپ کی نبوت کی وجہ سے تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کیونکہ ہر خطا سے پاک رکھا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت اس معاملے کے اندر بھی برابر آپ کی نگرانی فرما رہے تھے۔ اور اسی طرح حالت جنگ کے علاوہ اگلی بات ہمیں حضرت ابو دجانہ کی زندگی میں جو ہے ابو دجانہ کا جھنڈا اٹھانا اور میدان میں اترنا، تلوار لے کے میدان میں اترنا اور اترا کے چلنا، اکڑ کے چلنا، تو بتایا کہ حالت جنگ کے علاوہ اترا کے چڑھنا، اکڑ کے چڑھنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہاں جب اللہ کے نبی کی تلوار ہاتھ میں لی اور اس کے حق ادا کرنے کا وعدہ لیا تو صفوں کے درمیان اکڑتی ہوئی چلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اس کی نکیر نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، مگر اس جیسے موقع پہ پسند ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تکبر کے وہ تمام مظاہر جو عام حالات میں حرام ہیں، ان کی حرمت حالت جنگ میں ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا تکبر کا ایک حرام مدر یہ ہے کہ مسلمان زمین پر اترا کر اور اکڑ کر چلے، لیکن یہ چیز میدان جنگ میں پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ حقیقت میں اس سے دشمنوں کے مقابلے میں اسلام کی عظمت اور شوکت پر فخر ہے۔ پھر یہ نفسیاتی جنگ کا ایک حربہ بھی ہے جس کی اہمیت مسلمانوں کی نگاہوں سے بالکل اوجھل نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نافرمانی کی نتائج ہمیں اس احد کے نقشے میں نظر آتے ہیں. انشاءاللہ یہاں سے کچھ جو ہمیں سیرت کے اس حصے میں ہدایات نصیب ہوئیں تو کل انشاءاللہ اس کا آگے تذکرہ کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.